انا للہ و انا الیہ راجعون پاکستان میں زراعت حکومتی ترجیحات میں نہیں ہے۔ 2,000 ارب کی فصلیں ہم سے لے کے ایک ایک فصل میں 2,000 ارب کا نقصان دے کے 20 ارب ہمیں دے کے ہمیں خیرات دے گے۔ ہمیں آپ کی خیرات نہیں چاہیے۔ پاکستان کی معیشت کی خاطر، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کی خاطر میں آج ہاتھ جوڑ کے فیلڈ مارشل سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک جنگ آپ نے جیتی ہے بھارت کے خلاف، اب یہ پاکستان میں جنگ ہے، زراعت کی جنگ ہے، یہ بھی آپ آ کے جیتے ہیں، آئے اس میں انٹروین کریں۔ ہم مجبور ہو کے ان سے اپیل کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہم مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، اب ہمیں نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے۔ کبھی کسی حکمران نے آ کے یہ دلاسا نہیں دیا، یہ ہمیں آ کے بتایا نہیں ہے کہ کاشتکاروں کو نقصان ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ہماری فوڈ کی محترمہ جو منسٹر ہیں، ایڈوائزر ہیں، سلما بٹ صاحبہ، وہ جب فیصلے کرتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زراعت کیا ہے۔ جب ایسے شخص کو بٹھا دیا جائے گا کہ جو زراعت کو جانتا ہی نہیں ہوگا، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے، لاشوں کے انبار لگائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، وہ کہتا ہے میں نے ظلم نہیں کیا، تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائق کے اوپر نریک نہیں بٹھایا۔ یہ ہے سب سے بڑا ظلم جو ہم کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب جس نے ہماری گندم کے فیصلے کیے، گندم کے بارے میں اناؤنسمنٹ کی، گندم کے بارے میں آ کے بتایا کہ کاشتکار تو ہر بہت ساری چیزیں بیچتا ہے، جس نے آ کے چاول کی قسمیں بتائی، یہ دنیا کے کوئی سی سائنسدان کو ان قسموں کا نہیں پتا تھا۔ مذاق بن کے رہ گیا پاکستان میں، ایک منسٹری کو مذاق بنا دیا گیا، لیکن پھر بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ ہوا۔ اب ایکسپورٹ اتھارٹی سے فائدہ کیا ہوگا، اور آج آپ کو نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کیا ہے؟ حکومت اس طرف نہیں جا رہی، حکومت نہیں بتا رہی کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو صرف 6 ماہ کی فگر دے رہا ہوں۔ ایکسپورٹ کے میں جو کمی آئی ہے 6 ماہ میں، چاول 11%، مکی 70% ایکسپورٹ کمی ہوئی ہے، 70% آپ کی میجر ایکسپورٹ ہے۔ پیاز 31%، کنو 33%، کیلا 69%، گاجر مولی 24% اور آم 40% ایکسپورٹ میں کمی ہوئی ہے 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک۔ اگر پچھلے سال ان 6 ماہ سے کمپیریزن کریں تو یہ فرق ہے جو میں نے آپ کو، اور اسی طریقے سے کاٹن کی امپورٹ میں 340% اضافہ ہوا ہے، 340%۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بجٹ پیش ہوا، بجٹ میں اناؤنس کیا گیا، ہم نے گزارش کی تو ہمارے اوپر جی ایس ٹی ہے کاٹن کے اوپر، وہ ختم کی جائے۔ اگر باہر سے آتی ہے، امریکن کاشتکار کی، برازیل کے کاشتکار کی، آسٹریلیا کے کاشتکار کی 100% ڈیوٹی فری ہے، لیکن اگر پاکستانی کاشتکار اگاتا ہے تو اس کے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے۔ تو ہمیں کہا گیا، وزیر فنانس، وزیر خزانہ نے اناؤنس کیا، بار بار اناؤنس کیا کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دے دیا ہے کاشتکار کو، جو باہر سے آ رہی ہے اس کے اوپر 18% ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ اب دھڑا دھڑ امپورٹ کی جا رہی ہے لیکن ڈیوٹی نہیں لگی۔ آج کی تاریخ تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ وہ کس طاقت نے وہ نوٹیفیکیشن روکا ہے؟ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پہلا یہ کیا جائے کہ ہمارے اوپر جو جی ایس ٹی ہے وہ ختم کی جائے، بے شک آپ باہر کے اوپر نہ لگائیں۔ اصول تو یہ بنتا ہے کہ ہمارے اوپر ختم اور اس کے اوپر لگے جو دنیا کرتی ہے۔ آپ انڈیا کو لے لیں، انڈیا پہ کاشتکار کے اوپر کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے اگر وہ بیچتا ہے، لیکن اگر باہر سے کاٹن آتی ہے تو 12% اس کے اوپر ڈیوٹی ہے۔ کاشتکار کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستانی کاشتکار کو کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کاسٹ آف پروڈکشن میں ہم کہاں کھڑے اور انڈیا کا کاشتکار کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے دشمن ملک کا۔ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں یوریا ہمیں ملتی ہے 4,500 روپے کی، انڈین کاشتکار کو ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی۔ ہمیں ڈی اے پی ملتی ہے 13,400 روپے کی، آج کا ریٹ ہے اس کا، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 کی۔ ہمیں پیسٹیسائڈ بہت مہنگی ملتی ہے، ان کو سبسڈائز ریٹ پہ ملتی ہے۔ ڈیزل ہمیں بہت مہنگا ملتا ہے، ان کو سبسڈائز ریٹ پہ۔
اور بجلی کا ہم بل ادا نہیں کر سکتے. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں بل ادا نہیں کر سکتے. انڈین کاشتکار کو انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 سے 10 گھنٹے بجلی فری ہے. ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اپنی امپورٹ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جس زرعی ملک میں قدرت نے ہمیں تمام سہولیات دی، تمام نوازے ہمارے اوپر کی، پاکستان کے اوپر، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ول نہیں ہے، جس وجہ سے آج ہم، مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ 10 سے 12 بلین ڈالر کی ہم ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے. ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم ہر سال بلین آف ڈالر کی امپورٹ بڑھا رہے ہیں اور پھر جا کے پاؤں پکڑتے IMF کے کہ ہمیں 1 بلین ڈالر کی خاطر ہمارے حکمران ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں وہ ڈالر لینے کے لیے، 1 بلین ڈالر لینے کی خاطر. لیکن اپنی طرف توجہ نہیں ہے. میں حکومت سے واضح مطالبہ کر رہا ہوں، میں واضح ورنہ ہم احتجاج پر ہے اور ہمارا احتجاج اب بہت خطرناک احتجاج ہے. ہم نے وقف کے بند کرنا چھوڑ دیے ہیں. اب ہمارا احتجاج ہوگا جیسے کلرک ہڑتال کرتا ہے، کرم چور ہڑتال کرتا ہے، تاجر کرتا ہے شٹر ڈاؤن کرتا ہے، اور صنعت کار کرتا ہے اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے. اپنی زراعت پہ کمی لا رہے ہیں. اگر پچھلے سال گندم میں ہم نے 10% کمی لے کے آئے تھے، 3 ملین ٹن آپ کی گندم کم ہوئی ہے اس سال. اگلے سال یہ کمی 40% پہ چلی جائے گی اگر حکومت نے ہوش کے ناکر نہ لیے تو. اگر حکومت نے ہمیں فصلوں کا ریٹ نہ دیا، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہ کیا، تو پھر ہم احتجاج پر آئے. اس وقت ہم کیا کریں؟ ہمارا کاشتکار کے حالات کیا ہے؟ کاشتکار تو نائب خدا ہے، اللہ کا دیا، اور اس کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اس کے بدلے میں اس کو ملتا کیا ہے؟ آپ کو ہر چیز پیدا کر کے دینے والا، گوشت ہو، سبزی ہو، دودھ ہو، گندم ہو، چاول ہو، فروٹ ہو، کوئی چیز ہو، اس کو لقب کیا دیا جاتا ہے؟ پینڈو اور گوار کا. اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا. آج اگر حکومتی ترجیحات میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ واحد زراعت ہے. آج پاکستان کی معیشت کی خاطر، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کی خاطر میں آج ہاتھ جوڑ کے فیلڈ مارشل سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک جنگ آپ نے جیتی ہے بھارت کے خلاف، اب یہ پاکستان میں جنگ ہے، زراعت کی جنگ ہے، یہ بھی آپ آ کے جیتے. آئے اس میں انٹروین کریں. ہم مجبور ہو کے ان سے اپیل کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہم مجبور ہو کے کر رہے ہیں. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں. اب ہمیں نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے. کبھی کسی حکمران نے آ کے یہ دلاسا نہیں دیا، یہ ہمیں آ کے بتایا نہیں ہے کہ کاشتکاروں کو نقصان ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آ کے اناؤنس کیا جاتا ہم ٹریکٹر دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں، فلاں. کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم 20 ارب روپے سبسڈی دیں گے. بھائی 2-2 ہزار ارب کی فصلیں ہم سے لے کے ایک فصل میں 2-2 ہزار ارب کا نقصان دے کے 20 ارب ہمیں دیں گے، ہمیں خیرات دیں گے. ہمیں آپ کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پروڈیوس کا ریٹ چاہیے، ہمیں اپنی فصل کا ریٹ چاہیے. کیا کھانے کے لیے صرف گندم ہے پاکستان میں اور کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ چینی عوام نہیں کھاتی؟ یہ عوام بجلی استعمال نہیں کرتی؟ آپ کہتے روٹی 14 روپے کی، اگر وہ پنکھا چلا کے کھائے تو اسے 30 روپے کی پڑتی ہے. وہاں کوئی احساس نہیں ہے. اس وقت زراعت کے بہت برے حالات ہیں. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ اس کی صحت کے حالات اچھے. وہ آپ کے لیے سال کے 365 دن کام کرتا ہے. 365 دن. کیا جب وہ بیمار ہوتا ہے اسے کوئی ہے ترجیحات؟ کیا کبھی سنا کہ کسان کا کہیں کوٹا ہو؟ اب کل ہی ایک اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے کہ باہر کی سویا بین GMO امپورٹ کیا جائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ امپورٹ کریں. ہمیں بھی تو GMO کاشت کرنے کی پھر اجازت دینا. ایک امریکن کاشتکار تو یہاں کے GMO سویا بین اپنا سیل کر سکے،
لیکن پاکستانی کاشتکار سویابین جی ایم او کاشت نہیں کر سکتا، اس کے اوپر پابندی ہے۔ یہ ناروا سلوک پاکستانی کاشتکار کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ ملک تو ہمارا ہے، یہ قربانیاں تو ہمارے بزرگوں نے دی تھی، اس ملک کے باسی تو ہم ہیں، اور وہ بھی اکثریت میں ہم ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ ہمیں آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے، ہمیں وہ حقوق دیے جائے جو سب کو ملتے ہیں حقوق۔ ہر آدمی اپنی فصل کا، اپنی پروڈیوس کا ریٹ طے کرتا ہے، کاشتکار ہے جو اپنا ریٹ طے نہیں کر سکتا۔ ایک موچی اپنا جوتا بناتا ہے، وہ ریٹ طے کرتا ہے، ایک ٹیکسٹائل مل والا کپڑا بناتا ہے، وہ اپنا ریٹ طے کرتا ہے، چینی والا اپنا ریٹ طے کرتا ہے، ہر ایک اپنا ریٹ طے کرتا ہے، سوائے کاشتکار وہ مظلوم ہے کہ اپنی فصل کا، اپنی 6 ماہ کی محنت کا اپنا وہ ریٹ طے نہیں کر سکتا۔ پھر اگر اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے گندم امپورٹ کر کے یا چینی ایکسپورٹ کر کے، کسی کو سزا ملی؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک گندم امپورٹ کرنے سے بلین آف ڈالر کا لاس ہوا اس ملک کی معیشت کو۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے حساب تو کرے کہ نقصان کتنا ہوا، کاشتکار کو کتنا نقصان ہوا۔ 2 سالوں میں کاشتکار کو صرف گندم کی بات میں اس امپورٹ کی وجہ سے 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے 2 سالوں گندم میں، جو اصل ریٹ سے اسے کم ریٹ ملا 2200 ارب روپیہ۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں اس فگر کو کوئی آ کے ٹھکرا دے، میرے سامنے بیٹھ جائے۔ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن خود نکالی پچھلے سال 3410 روپے، پھر ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ آپ 2600 سے لے کے 2700 سے اوپر مختلف اضلاع کے ریٹ فکس کیے، 2600 2700 کے درمیان۔ اس کے اوپر اگر سیل ہوئی 2800 میں سیل ہوئی 52 لاکھ میں پرچے درج ہو گئے۔ کاسٹ آف پروڈکشن 3410 کس نے نکالی؟ حکومت نے۔ آج کاشتکار کے بہت برے حالات ہیں، بلکہ زراعت کے برے حالات ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے وہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو بہتر کرے۔ اور پاکستان کی معیشت کا دور و مدار زراعت پر ہے۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان میں زراعت حکومتی ترجیحات میں نہیں ہے۔ کاشتکار کو اس کی فصل کی قیمت ملنی چاہیے۔ جب تک اس کو فصل کی قیمت نہیں ملے گی وہ اگلی فصل پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کاشتکار کو 3-4 سالوں میں کسی ایک آدھی فصل پہ نقصان ہوتا تھا، باقی ساری فصلیں اس کو کور کرتی تھی، لیکن اب بدقسمتی سے تمام فصلوں میں کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ گندم لے لیں، کپاس لے لیں، مکی لے لیں، سبزیاں لے لیں، فروٹ لے لیں، آم کی فصل میں سب میں نقصان ہوا ہے کاشتکار کو، گنے کی فصل میں بھی نقصان ہوا ہے کاشتکار کو، پیاز کی فصل میں کاشتکار کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں جو طریقہ کار دنیا کا ہے ہمارا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا جس کو اپناتی ہے وہ ہے پرائس کمیشن۔ ہر فصل کی پرائس کمیشن ہونا چاہیے تاکہ وہ فصل کاشت ہونے سے 6 ماہ پہلے وہ کاسٹ آف پروڈکشن نکالے اور اس کے حساب سے وہ انڈیکیٹر پرائس طے کرے کہ کاشتکار کو منیمم 25% پروفٹ کے ساتھ یہ پرائس ملنی چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے، بچوں کا علاج کروا سکے، بچوں کو کھانا کھلا سکے اور اگلی فصل پہ خرچ کر سکے۔ اگلی فصل کس کے لیے کاشت کرنی ہے؟ اس نے اس 25 کروڑ عوام کے لیے۔